میں اطمینان کے ساتھ اپنی بات کہہ رہا ہوں، میں اب بھی اپنی بات اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اطمینان کے ساتھ بات کی جائے، بغیر کسی لڑائی کے بات کی جائے۔ ہم کسی کی طرح نہیں ہیں کہ جو کہیں سوال کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو سوال کرنے کے اوپن حق دے دیے کہ سوال کرو، ہم جواب دیتے ہیں، اور سوال بھی ریکارڈ ہو گیا، جواب بھی ریکارڈ ہو گیا، اس کے بعد کی ہلڑ بازی بھی ریکارڈ ہو گئی۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت نے کہا کہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ عید کے یعنی کب ان کا ایگزام ہے، 23-24 کب ان کا ایگزام ہے؟ ایک منٹ تشریف رکھیں نا یار، ان کا امتحان ہے کبھی، تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس مسئلے پر اور تراویح کے مسئلے پر۔ میں آپ سب حضرات کے سامنے کہتا ہوں، میں اس جعفر کے سامنے قرآن کھول کے رکھوں گا، یا اگر ابھی آ جائے، اگر یہ مجھے بغیر غلطی کے ناظرہ قرآن پڑھ کر کے سنا دے، میں اس کے ساتھ گفتگو کر لوں گا۔ اگر بغیر غلطی کے دیکھ کر یہ مجھے بغیر کسی لہنے جری لہنے خفی کے دیکھ کر قرآن پاک پڑھ لے، بات سمجھ آئی؟ اگر یہ یہاں کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھ لے ناظرہ، میں اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار۔ جس کو ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں نا، ایک آدمی تھا، وہ تھا ذات کا گٹیا مگر بادشاہ کی بیٹی کے عشق کے دعوے کرتا تھا۔ کسی نے کہا، وہ بے وقوف تو کس فکر میں پڑ گیا، تجھے تو بیچ چوراہے پر وہ کوڑے پڑیں گے۔ اس نے کہا، کوڑے تو پڑھنے ہیں لیکن نام تو آ جائے گا نا کہ بادشاہ کی بیٹی کا عاشق تھا۔ اس کو پتہ ہے کوڑے تو پڑھیں گے لیکن نام تو آ جائے گا نا کہ نعمان کے ساتھ مناظرہ کیا تھا، بس میں بھی مناظر تھا۔ اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرت جو ہیں، یہ یہاں پر ناظرہ قرآن پاک پڑھ دیں، ناظرہ حفظ نہیں، زبانی نہیں، ناظرہ پہ، اور میں نہیں، ہم اپنے مدرسے کے کسی بچے کو بٹھائیں گے، اگر اس نے کہہ دیا کہ اس نے ٹھیک قرآن پاک پڑھ لیا ہے، میں اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ ایک بات، اس نے کہا میں خرچہ بھیجوں گا، خرچہ بھیج دے۔ اب انشاءاللہ نوشارہ اس انتظار میں بیٹھوں گا کہ کب جعفر صاحب مجھے انشاءاللہ خرچہ بھیجیں گے، پیسے بھیجیں گے، اور انشاءاللہ میں آ جاؤں گا اور مروا انشاءاللہ کام تمام ہو جائے گا۔ باقی ان کا سوال کا جواب الحمدللہ ہو گیا ہے۔ اگلی بات، اس نے تراویح کے موضوع پر کہی کہ جی تراویح کے بارے میں یوں ثابت کرو تو یوں ثابت کرو۔ دیکھیے، اگر کوئی آدمی سوال کرے، سمجھیے بات کو، ہم کہتے ہیں تراویح اور تہجد الگ الگ نماز ہے۔ بتائیے، تراویح اور تہجد الگ الگ نماز ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ہم سے دلیل کا مطالبہ کرنا چاہے، وہ یوں دلیل کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں تراویح اور تہجد الگ الگ نماز ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ کہہ سکتا ہے نا۔ لیکن خاص دلیل کا مطالبہ کرنا کہ اس میں یہ ہونا چاہیے، یہ مرزا قادیانی کا طریقہ ہے۔ مرزا قادیانی کو کہا جاتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ کہتے ہیں مجھے قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ اب قرآن میں تو نہیں لکھا، وہ کہتا ہے میرا دعویٰ مکمل نہیں، اس لیے میں نہیں مانوں گا۔ تو بتائیے اس کا سوال ٹھیک ہے غلط ہے؟ غلط۔ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے قرآن سے دکھا، اس کو صرف یہ کہنا ہے کہ دلیل شرعی سے ثابت کرو۔ اب اگر ہم سے کوئی آدمی سوال کرتا ہے، آپ کہتے ہیں تراویح اور تہجد ایک الگ الگ نمازیں، آپ اس کی دلیل پیش کریں، تو ہم اس کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ تراویح اور تہجد علیحدہ علیحدہ نمازیں، تہجد حضور مکہ میں پڑھتے تھے اور تراویح کی نماز آپ نے مدینہ میں پڑھی۔ وتہجد به نافلۃ لک، اس کی مشروعیت تہجد کی مکہ کے اندر ہے، اور نسائی کے اندر ہے کہ تراویح کا حکم آپ نے کہاں فرمایا؟ مدینہ کے اندر۔ ابو داؤد کے اندر روایت ہے، ہماری ماں، آپ کی ماں حضرت طیبہ طاہرہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب سورہ مزمل کا کچھ حصہ نازل ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اتنی لمبی یعنی تہجد پڑھتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا۔ جب دوسرا حصہ نازل ہوا، جب دوسرا حصہ نازل، بھائی حدیث تو سنیں، بھائی حدیث سن کے شور کیوں کرتے ہو؟ حدیث سنیں۔ جب دوسرا حصہ، بھائی حدیث کو مکمل نہیں ہونے دینا ابو جہل کا طریقہ ہے۔ حضور کی حدیث سن کر ابو جہل شور کرتا تھا، حضور کی حدیث سن کر ابو جہل شور کرتا تھا۔ اب اچھا، یہ جو تہجد کی مشروعیت ہے نا، تہجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھا اور اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، ابو داؤد میں ہے۔ اور تراویح کے بارے میں آقا نے فرمایا، میں چوتھے دن اس لیے نہیں نکلا کہیں تم پر کیا نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے۔ تہجد فرض تھی، پھر فرضیت منسوخ ہوئی ابو داؤد میں، اور تراویح کبھی فرض نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا یہ الگ الگ ہے۔ اور ہمارے ایک رسالہ مولانا منیر کا، انہوں نے 50 سے زیادہ دلیلیں کی ہیں کہ تراویح تہجد الگ الگ نماز ہے۔ اب میں انشاءاللہ منتظر رہوں گا کہ وہ مجھے خرچہ بھیجتے ہیں، قرآن نازل سناتے ہیں، انشاءاللہ مجھے مناظرہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحبي
كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم.